اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ والصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں خوبصورت پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر ہے، میرے ساتھ موجود ہے ہمیشہ کی طرح بتانے کے لیے کہ آپ کے بتائے گئے خواب کیا کہتے ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں، مشہور معبر حضرت علامہ مفتی حافظ محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک بڑا اچھا میسج کہہ لیں، ویڈیو ریکارڈنگ کہہ لیں، جو بھی ہے میں سن رہا تھا، یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو نکل پڑے کہ ہم کہاں ہیں اور ہم دعوے کتنے کرتے ہیں کہ ایک امریکی پروفیسر ہے ایلن کیسلر، پاکستان میں پیدا ہوئے، ابھی کی بات ہے 1948 اور 1968 تک پاکستان میں رہے وہ، اور ان کے والد صاحب پادری تھے کسی گرجا کے، پاکستان میں رہے، پرورش پائی، بہت اچھی اردو ان کی تھی، خیر ابھی امریکہ میں چلے گئے، پروفیسر ہیں۔ تو انہوں نے ایک ویڈیو کلپ اپنی بھیجی ہے جو آپ ڈھونڈیے گا آپ کو مل جائے گی نیٹ پہ، پروفیسر ایلن کیسلر کے نام سے۔ تو وہ میں نے خود سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں عیسائی تھا اور میری عادت تھی بچپن سے، ماں باپ نے لگا دیا تھا گرجے میں جا کے حضرت مریم علیہ السلام علیہا کی شان میں وہ پڑھا کرتے تھے کلام، لیکن اس کلام میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں کہ میں یہ کلمہ اس میں جوڑ دیا کرتا تھا، پڑھا کرتے تھے۔ خیر بہرحال جوان ہوئے پڑھنے، کسی نے کہا کہ تم اسلام کیوں نہیں لے آتے؟ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو عیسائی ہوں لیکن مجھے مذہب سے بہت پیار ہے، خصوصاً حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عشق کرتا ہوں میں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، درود شریف پڑھ دیا کرو، خاص تعداد، خوب تاریخ کو خاص تعداد تھی درود شریف کی بتائی کہ پڑھ دیا کرو۔ فرماتے ہیں میں درود شریف پڑھنا شروع کر دیا، ایک رات کو میں دیکھتا ہوں کہ ایک انتہائی خوبصورت ذات مبارک ہرا عمامہ پہنے، سفید جبہ پہنے، بہت خوبصورت صاحب تشریف لائے اور فرمایا کہ تم جو مسلمان ہو۔ انہوں نے کہا میں تو مسلمان نہیں ہوں، میں تو عیسائی ہوں۔ کہا نہیں، تم جو پڑھتے ہو اس کو پڑھتے رہو، اور تم کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، تم مسلمان ہو۔ یہ ناظرین دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہوا، وہ اسلام لے آئے اور فرماتے ہیں کہ مجھے پھر دوبارہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں ان کے قدم مبارک میں گر پڑا، مجھے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک سے اٹھا کر کھڑا کیا۔ تو کلمہ شریف ایک دفعہ اگر آدمی پڑھ لے تو کہتے ہیں نا اسلام کے دائرے میں آ جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں نا سامنے کھڑے ہو کے یار تم تو بیکار جہنمی ہو، وہ مسلمان تھوڑی ہو تو کافر ہے، کبھی ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اس حوالے سے میں کو مفتی نہیں لیکن مفتی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، میری خوش نصیبی ہے، اس حوالے مفتی صاحب سے انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ آپ کے ٹی وی اسکرین پر ہم اپنے ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں، اچھے سچے خواب ہمیں سنائیے، مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں مفتی صاحب سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ مفتی صاحب وبرکاتہ۔ ایک عیسائی، کیتھولک عیسائی گرجا میں جا کے کلام پڑھتے تھے حضرت بی بی مریم پارسا علیہ السلام علیہا کی شان میں، اس میں کلمہ طیبہ پڑھ دیتے تھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی کہ لوگ ان کو طعنہ دیتے ہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، دعوے عشق کرتے ہو، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آگے زیارت دی کہ تم مسلمان ہو، کیا فرمائیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ مبارک وسلم۔ دیکھیں آشکار بھائی، آپ نے بڑا ہی ایک پیارا واقعہ جو ہے وہ ویورز کو سنایا، اور اس سے ہمیں چند اسباق ملتے ہیں، سبق نہیں چند اسباق ملتے ہیں۔ اچھا، نمبر ایک یہ ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے حسن ملاحت عطا فرمایا تھا۔ سبحان اللہ۔ ایک ہوتا ہے حسن صباحت اور ایک ہوتا ہے ملاحت۔ حسن صباحت اسے کہتے ہیں کہ نظر جم نہ سکے، ٹھیک ہے نا، اور حسن ملاحت اسے کہتے ہیں کہ نظر ہٹ نہ سکے۔ واہ واہ، کیا بات ہے، کیا بات۔ تو حضور نبی کریم علیہ السلام کا حسن ملاحت ایسا تھا کہ جو دیکھے تو دیکھتا رہ جائے۔ وہ ہے نا کہ روئے بدر الدجا دیکھتے رہ گئے، جب دیکھا تو دیکھتے رہ گئے۔ اور یہ آقا علیہ السلام کی خاصیت ہے کہ کوئی غیر مسلم بھی ہو لیکن دل میں محبت رکھے تو اللہ رب العالمین اسے بھی محروم نہیں فرماتا۔ اچھا، یہ بات یاد رکھیں کہ ایک مرتبہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ، آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ اور ایک مرتبہ ابو جہل نے دیکھا تو گستاخی کی۔ اچھا، حضور نبی کریم علیہ السلام نے دونوں سے فرمایا کہ تم نے صحیح کہا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات تو سمجھ میں آتی کہ آپ جیسا کوئی نہیں، آپ نے فرمایا کہ بالکل صحیح کہا۔ ابو جہل نے تو گستاخی کی ہے تو آپ نے کیسے فرمایا کہ صحیح کہا؟ تو فرمایا کہ میں ایک آئینہ ہوں،
جو مجھے دیکھتا ہے اس سے اپنا آپ نظر آتا ہے. تو ابو بکر کو اپنا آپ نظر آیا, ابو جہل کو اپنا آپ نظر آیا. سبحان اللہ, ٹھیک ہے نا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کے دل میں ذرا سے بھی محبت مصطفیٰ روشن, یہ شمع روشن ہونا, اس سے کہیں نہ کہیں پھر اسلام مل جاتا ہے اس کی برکت سے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کے دور کا واقعہ ہے کہ ایک جو ہے وہ غیر مسلم لڑکا, اس کا باپ غیر مسلم ہے, وہ خود بھی غیر مسلم, کہیں چلتے چلتے حضور نبی کریم علیہ السلام کی محفل میں آیا اور اس محفل کا ہو کر رہ گیا. اور اس کے بارے میں ہے کہ حضور علیہ السلام کو جب تک دیکھ نہ لیتا چین نہ آتا. ٹھیک ہے نا. بیمار ہو گیا, اور بیماری ایسی کہ اس کے والد نے بہت علاج کروایا لیکن کارگر نہ ہوا. جب باپ نے دیکھا کہ بیٹا بالکل اب موت کی طرف جا رہا ہے تو بیٹے سے پوچھا کہ آخری خواہش کیا ہے. اسے آپ دیکھیں, اس غیر مسلم لڑکے کو, اور اسی قسمت پر جتنا بھی ہم رشک کریں کم ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے روتے روتے کہا کہ بابا جان, اماں جان, میری آخری خواہش پوری کر دیں. حضور نبی کریم علیہ السلام کو بلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ پہ غلام ہے جو آپ کی خاطر رو رہا ہے اور آپ کے عشق میں تڑپ رہا ہے, اسے ایک مرتبہ دیدار کروا دیجیے. باپ بڑا حیران ہوا, بڑا متعجب ہوا, بڑا غصہ بھی ہوا, لیکن چونکہ بیٹے کی آخری خواہش تھی تو اس کی وائف نے کہا کہ نہیں, آپ بلا کر لائیں. حضور نبی کریم علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرما تھے. جیسے ہی معلوم ہوا تو آقا علیہ السلام نے نہیں فرمایا کہ وہ تو غیر مسلم ہے, میں کیوں جاؤں, اور میں وہ لڑکا میرے پاس آئے, میں کیوں جاؤں. نہیں, فوراً اٹھے, صحابہ کو بھی ساتھ لیا, فرمایا آ جاؤ. اور آخری وقت میں اس نے اسلام قبول کیا. کہا یا رسول اللہ, میں آپ سے ایک عرصے سے محبت کرتا ہوں, آج موقع ملا ہے, مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. اور جیسے ہی کلمہ پڑھا اس کا وصال ہو گیا, موت واقع ہو گئی. اس کے بعد کتنا خوش نصیب تھا کہ آقا علیہ السلام اس کی جنازے میں بھی شریک تھے, اور صحابہ نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام مکمل قدم نہیں رکھ رہے. تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ, اچھا ایک ایک آقا علیہ السلام کا عمل ہوتا, صحابہ پوچھتے یا رسول اللہ ایسا کیوں, ایسا کیوں, بات ہم تک پہنچے, انفارمیشن ہم تک جو ہے نا کنوے ہو. تو فرمایا کہ میں اس لیے قدم نہیں رکھ پا رہا ہوں, میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے اس جنازے میں اتنے زیادہ ہیں کہ باقی لوگوں کی جو مطلب یہ ہے کہ جگہ نہیں ہے, دل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, اور یعنی اتنے زیادہ فرشتے ہیں کہ ہمارا یہاں پر موجود رہنا ہمیں نظر نہیں آ رہا, مطلب ہماری جگہ نہیں بن رہی. تو آقا فرماتے ہیں کیونکہ آپ کی آنکھیں تو دیکھ رہی ہیں فرشتوں کو, تو فرشتے زیادہ ہیں تو اس لیے زمین پر قدم رکھ نہیں پا رہا میں, تو اس لیے میں آدھا قدم رکھ رہا ہوں. اور آپ دیکھیں کہ کتنا خوش نصیب تھا کہ اس نے کوئی عمل نہیں کیا, ایک مرتبہ رخ انور کو دیکھا, رخ طابہ کو دیکھا, ان کے ہو گئے, پھر آخری وقت میں اسلام میں داخل ہوئے. اور اللہ رب العالمین نے کیا اجر عطا فرمایا کہ اس کے جنازے میں فرشتوں کو بھیجا کہ جاؤ, یہ میرے محبوب کا جنازہ ہے, میرے محبوب کے محب کا جنازہ ہے. تو یہاں سے ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے. دوسرا ایک آخری سبق یہ ملتا ہے کہ ایک تو کوئی غیر مسلم کیوں نہ ہو تو ہمیں اس سے دور اس لحاظ سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس لحاظ سے کہیں آپ کا پڑوسی ہے, کہیں آپ کام کرتے ہیں تو آپ اسے اسلام سے قریب کرنے کی کوشش کریں. آپ اسے دھتکاریں نہیں, بلکہ آپ اس ایسا اخلاق پیش کریں کہ وہ سوچنے پر مجبور ہو جائے کہ یار یہ امتی ایسا ہے تو ان کا رسول کتنا اعلیٰ ہوگا, کتنا پیارا ہوگا. امام محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں یہی ہے نا, بڑے خوبصورت تھے. ایک یہودی آپ کے راستے پر کھڑا ہوتا تو وہ ہاتھ ہلاتا, آپ بھی ہاتھ ہلاتے, محبت کے ساتھ پیش آتے. بالآخر اس نے کہا کہ مجھے اپنے دین میں داخل کر لیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ تجھے کوئی زبردستی تو نہیں؟ کہا نہیں, میں اپنی برضا و خوشی. تو کلمہ پڑھایا. فرمایا کس چیز نے تجھے ترغیب دی؟ تو کہنے لگا کہ آپ اتنے خوبصورت ہیں, اتنے وجیح ہیں, آپ روزانہ یہاں سے گزرتے تھے, نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوتی تھی, میں غیر مسلم, میں آگے بڑھتا, آپ سے ملتا, ملاقات فرماتے, تو مجھے اس چیز نے بڑا پسند کیا, میں نے بڑا پسند کیا. اور آج سوچنے پر مجبور ہوا کہ چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا. کیا بات ہے ناظرین, مفتی صاحب نے کیا خوبصورت بات کی, چھوٹا محمد ایسا ہے تو بڑا محمد کیسا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے قربان. ناظرین کرام کہیں نہیں جائے گا, ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. جی ناظرین, سیکنڈ سیگمنٹ کا آغاز آپ سے کرتے ہیں, شامل کرتے ہیں کالرز کو. جی السلام علیکم. السلام علیکم. ستیہ محمد ہاشم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا نام ستیہ محمد ہاشم ہے. جی میں نے خواب میں دیکھا کہ رات کو کچھ مہمان آئے تھے نا میرے گھر پہ, تو ہم اس سے باتیں کر رہے تھے تو باہر سے کچھ شور کی آواز آئی. تو جیسے ہم سن میں گئے تو ہماری مرحوم پھپھو کھڑی تھی اور استری کی تار لگی ہوئی تھی بورڈ میں,
وہ تار پورے سین میں پھیلی ہوئی تھی اور اس میں شارٹ سرکٹ تھی, آگ نظر نہیں آ رہی تھی, یعنی وہ جل رہی تھی بری طرح. تو میں بچوں کو جیسے سنبھال رہی ہوں نا, تو میرے جو بھائی کا بچہ ہے نا, وہ نظر بچا کے نکلا اور وہ تار کے برابر سے گزرا اور اتنی دور سے ہی اسے کرنٹ آیا, ادھر ہی وہ گر کے مر گیا. اور اس وقت میرا جسم اتنا سن ہو گیا, میں بہت زیادہ صدمے میں آ گئی کہ 1 منٹ میں بچہ کیسے چلا گیا. اس کی تعبیر بتائیے گا ذرا. یہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کراچی سے بات کریں صفیہ بہن. اچھا یہ بتائیں کہ جو مرحومہ پھپھو کو دیکھا تو ان کو بھی لگا؟ نہیں, ان کو نہیں لگا, وہ اشارہ کر رہی تھی یہاں پہ نہیں آنا, بچوں کو نہیں بھیجنا, یہاں پہ مسئلہ ہے. چلے ٹھیک ہے صفیہ بہن, آپ کراچی سے شامل ہوئی, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. اشکال بھائی؟ جی میں بات کر رہا ہوں. آپ مفتی صاحب کو بھی میرا سلام. اور میرا نام نازی ہے, میں کوہار سے بات کر رہی ہوں. میں مفتی صاحب سے یہ تدبیر پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میں اکثر یہی خواب دیکھتی ہوں, اکثریت جیسے یہی ہے نا, کہ میں خواب میں ڈرتی بہت ہوں, جیسے میرے پیچھے کچھ ہے, کوئی بھوت اس طرح ٹائپ کا نا. اور لیکن بس یہ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں جو بہت زیادہ تلاوت کر رہی ہوتی ہوں قرآن پاک کی, درود شریف پڑھتی ہوں, اس طرح کے دیکھتی ہوں. اور پھر اس طرح بھی میں نے دیکھا ہے کہ جیسے تنگ تاریخ جیسی جگہیں ہوتی ہیں, جیسے گھر پرانے عجیب سے بنے ہوئے, اور میں جاتی ہوں مجھے راستہ نہیں ملتا, اور ایسے میں آتی ہوں تو ایک جگہ سے بہت تنگ ہو جاتی ہے, تو ایک دم سے, اور مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کوئی پیچھے سے کچھ عجیب سی شے بھی میری پیچھے لگی ہوئی ہے, وہ بھی آ رہی ہے. تو میں جب ایک دم سے نا میرے منہ سے یہ نکلتا ہے کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را, اور بس یہ کہتی ہوں اور میرے راستے خود ہی کھل جاتے ہیں. بس یہ اکثریت جی اس طرح. اچھا یہ بتائیں کہ آپ کچھ پریشان رہتی ہیں؟ جی پریشانی تو تھوڑی بہت ہے مالی. اور ویسے عام طور پر حقیقت میں آپ ڈرتی بہت زیادہ ہیں؟ نہیں اس طرح تو نہیں ڈرتی ہوں, لیکن بس ذرا تھوڑے سے جیسے روحانی تھوڑا مسئلہ تھا. ٹھیک ہے چلے ٹھیک ہے میری بہن, کوہاٹ سے آپ شامل ہیں, آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مہرین بات کر رہی ہوں کراچی سے. کراچی سے. جی میں نے خواب دیکھا تھا کہ میں فجر پڑھ کے جب میں سوئی ہوں تو اس کے بعد خواب میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا سا ہاتھ میری طرف آ رہا ہے, جس کو میں نے مطلب پورا جسم, اور باقی مجھے تو کچھ نظر نہیں آیا, لیکن ایک بہت بڑا ہاتھ ہے جس کی بہت بڑی بڑی فنگرز ہیں, اور وہ میری طرف, میری گردن کی طرف آ رہا ہے. جیسے ہی میں نے اس کو مطلب اور میں نے اپنے آپ سے کہا کہ لگتا ہے یہی ملک الموت ہے, اور میں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. میں نے 1 مرتبہ کلمہ پڑھا ہے, اور جیسے ہی میں دوسری دفعہ کلمہ پڑھ رہی تھی تو وہ ہاتھ میری گردن کی طرف آنے لگا, تو میں نے اس کو زور سے جھٹکا ہے اور میری آنکھ کھل گئی. تو پلیز مجھے بتائیے گا کہ یہ خواب کیا ہے. میں موسٹلی زیادہ میں خواب دیکھتی نہیں ہوں, تو یہ میں نے کوئی نماز پڑھتی ہے پابندی سے؟ جی الحمدللہ. ٹھیک ہے چلیں بہن, دعاؤں میں ہم سب کو یاد رکھیے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کالر کو شامل کرتے ہیں. اچھا السلام علیکم. جی میری بہن کہاں سے اور کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے, میرا نام نسیم ہے. جی میرے ہسبینڈ کا ابھی انتقال ہوا ہے, 1.5 مہینہ ہو گیا. تو میں نے کچھ ایک گھر ہے, میں ادھر ہوں, تو میں زینے سے اترنا چاہتی ہوں. زینہ ہے لیکن میں زینے سے اتر ہی نہیں پا رہی ہوں نیچے. میں زینے سے اترتی ہوں لیکن آگے راستہ نہیں ہے. اچھا. پھر مجھے تھوڑی دیر میں نظر آتا ہے کہ بڑی سی جگہ ہے, میں وہیں کھڑی ہوں, یعنی اتر نہیں پا رہی ہوں. تو ایک اب عالم دین ہے آ رہا, آج کل وہ بیمار, ان کا کورونا ہوا ہے. چلے آپ نام چھوڑیں, نام نہ بتائیں آپ. جی پھر کیا ہوا؟ تو وہ مجھے ایک وائٹ کپڑے میں کچھ لپٹا ہوا دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ لو, یہ تمہارے شوہر کے لیے ہے. تو وہ جیسے میں لے کے پھر زینے کی طرف آتی ہوں, مجھے راستہ ملتا ہے, میں نیچے اترتی ہوں اور میں باہر آ جاتی ہوں. اچھا ٹھیک ہے, مصطفیٰ کو پوچھیں گے. ٹھیک ہے میری بہن, آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اللہ تعالیٰ کو صبر عطا فرمائے کہ آپ کی شوہر کا انتقال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے درجات بلند فرمائے. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کی حال ہے؟ جی الحمدللہ. میرے بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کاشف بات کر رہا ہوں سرگوجے سے. سرگوجے سے. میرے بھائی کاشف بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا. جی میرا خواب یہ ہے کہ میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ بھائی میں آرمی میں جاتا ہوں اور وہاں پر شہید ہو جاتا ہوں لڑتے, اور میری بہن کو ابھی تک دیا نہیں ہوں. تو میری بہن کو یہ خواب آتا ہے کہ میں نوکری پہ جا رہا ہوں. یہ میں اکثر صبح دیکھتا ہوں.
تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. اچھا بہن بھی آپ کے بارے میں یہی خواب دیکھتی ہے کہ آپ نوکری پر جاتے ہیں آرمی میں؟ جی ہاں، یہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ جانا ہے. ویسے آپ کیا کرتے ہیں؟ جی میں ابھی موسیقی کا ویٹ کر رہا ہوں جی، کال آنے میں. نہیں آپ بات آرمی میں نہیں ہے، کہیں اور کام کر رہے ہیں. تو اسے خواہش بہت ہے آپ کو شوق بہت ہے آرمی میں کام کرنے کا؟ جی ہے، بہت شوق ہے. چلیں اللہ تعالیٰ آپ جیسا جذبہ سب کو عطا فرمائے، مادر وطن کے حفاظت کرنے والوں میں شامل فرمائے ہم سب کو. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون اور کہاں سے؟ جی چکوال سے میں بات کر رہی ہوں. میں نے خواب دیکھا ہے. جی میں نے خواب میں دیکھا، اپنے ہسبینڈ کو دیکھا ہے. تو وہ نہ کہتے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آتی ہو. تو یہ بھی دیکھا اور نہ پھر منظر بدلتا ہے اور نہ دیکھا ہے کہ زمین پھٹ گئی ہے، اس میں کچھ عورتوں کو میں نے دیکھا ہے. اچھا تو میری ہمسائی بھی ساتھ ہے، تو وہ کہتی ہے کہ اس میں سے کھائی میں سے ایک عورت کہتی ہے ہمیں پکڑ کے باہر نکالو. تو ہم عورتوں کو نکال رہے ہوتے ہیں، سب عورتیں نکل جاتی ہیں تو نیچے کسی کی آنکھ نظر آتی ہے. کسی کی آنکھ نظر آتی ہے نیچے؟ آنکھ نظر آتی ہے. اچھا اور بھوت بھی دیکھا ہے میں نے خواب میں. اچھا یہ بتائیں آپ کے شوہر ہیں؟ نہیں، ان کا انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے میری بہن، آپ کا بہت بہت شکریہ. ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ ثقلین بات کر رہا ہوں اسلام آباد سے. جی ثقلین اپنا خواب بیان کیجیے گا. اچھا میری والدہ نے خواب دیکھا ہے کہ والد صاحب نا تقریباً فجر کی نماز سے آدھا پونا گھنٹہ پہلے کہ والد صاحب ایک تھیلی میں نا کچھ لے کے جا رہی ہیں. ٹھیک ہے. تو میری امی والد صاحب سے پوچھتی ہیں میرے کہ اس میں کیا لے کے جا رہے ہیں. تو ابو کہتے ہیں کہ اس میں چاند، سورج اور تارے ہیں. ہاں تو اس کا پوچھنا تھا کہ اس کا کیا ہے. اچھا یہ والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں؟ جی حیات ہیں. ٹھیک ہے. چلے میرے بھائی آپ پنڈی سے شامل ہوئے، آپ کو بہت بہت شکریہ. ناظرین ہمارے پاس کچھ ویڈیو ریکارڈنگ خواب بھی آئے ہیں، چلیں آپ بھی دیکھیں، سنیں اور ہم بھی سنتے اور دیکھتے ہیں. جی دکھائیے گا پلیز. میرا خواب یہ ہے، میری امی فوت ہو گئے ہیں تو نا وہ مجھے رو رہی ہوں میں تو مجھے گلے لگاتی ہیں. تو آگے سے وہ کچھ نہیں بولتی. میری چھوٹی بہن ہے وہ بھی زندہ ہیں، اس کو ایک سائڈ پہ کر دیتی، مجھے گلے لگاتی ہیں. میں کہتی ہوں آپ نا کہاں تھی، مجھے نظر ہی نہیں آئی. اور اس کے بعد نا ایسے اچھے برے خواب، برف باری میں گئی ہوئی ہوں اور کہیں پھول ہیں، برف باری ہو رہی ہے. اور اس کے بعد ایسے کوئی شادی ہو گئی ہے، وہ شادی ہو گئی ہے پھر بھی خواب شادی کے آتے رہتے ہیں کہ کوئی شادی ہو گئی ہے اور شادی میں جا رہی ہوں. ایسے کوئی فوت ہو گیا ہے، کوئی ایسے خواب، مجھے 3 مہینے ہو گئے لگاتار ایسے خواب آ رہے ہیں. پلیز مجھے آپ بتا دیں. السلام علیکم. میرا نام انم وقاص ہے، میں کراچی شہر سے بات کر رہی ہوں. میں نے پچھلے ہفتے ایک خواب دیکھا تھا. میں نے دیکھا میں غوث پاک کی اولاد، بہت سارے بزرگ تھے، انہوں نے سفید کلر کے لباس پہنے ہوئے تھے. تو وہ سارے بزرگ سفید داڑھی والے تھے. تو میں وہ سب غوث پاک کی اولاد میں سے تھے. میں دیکھ رہی تھی کہ وہ سب میرے ساتھ ہیں اور ایک مٹی کا ڈھیر ہے، چونٹیاں جس طرح مٹی کا گھر بناتی ہیں، اس ڈھیر میں ایک بزرگ انگلی لگا رہے تھے. میں نے کہا آپ یہ کیوں کر رہے ہیں، مٹی کے چونٹیوں کا گھر کیوں توڑ رہے ہیں؟ تو وہ کہہ رہے تھے میں حجرہ اسود کو ہاتھ لگا رہا ہوں. اور میرے ذہن میں وہ مٹی کا ڈھیر نظر نہیں آ رہا تھا، مجھے حجرہ اسود ہی نظر آ رہا تھا. تو پلیز مفتی صاحب مجھے اس کا آپ تعبیر بتا دیں. السلام علیکم. میرا نام سدرا ہے، میں ملتان سے ہوں. اور میں نے یہ خواب دیکھا تھا کہ میری شادی ہو رہی ہوتی ہے اور میری جس سے شادی ہو رہی ہوتی ہے وہ میرا ایک کزن ہے اور وہ آلریڈی میرڈ ہے. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں بہت ریزسٹ کرتی ہوں میری یہاں شادی نہ ہو، لیکن میری نانی ماں اور میرے پیرنٹس جو ہیں میری وہاں شادی کرا دیتے ہیں. اور میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب میری شادی ہو رہی ہوتی ہے تو میں نے بہت ہی برا لباس پہنا ہوتا ہے، بے رنگ سا لباس ہوتا ہے اور اس پہ مٹی لگی ہوتی ہے. میں ننگے سر ہوتی ہوں اور میرے سر میں بھی مٹی ہوتی ہے. اس کے بعد میں دیکھتی ہوں میرا نکاح اس سے ہو جاتا ہے اور میں جہاں میرا آبائی گاؤں ہے میں وہاں پہ اپنے ڈیرے پہ بیٹھی ہوتی ہوں اور روڈ کے اوپر بیٹھی ہوتی ہوں، سڑک پہ بیٹھی ہوتی ہوں. میرے سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا اور میں ننگے پاؤں ہوتی ہوں
اور جو ہے میرے سر پہ اور میرے چہرے پہ اور میرے لباس پہ ہر جگہ مٹی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں یہ دیکھتی ہوں میری نانی اماں جو ہیں مجھے کہتی ہیں کہ میں تمہیں جوتا دلانے کے لیے لے کے جاتی ہوں، اور کیونکہ میرے پاس جوتا نہیں ہوتا، جب وہ مجھے جوتا دلانے کے لیے لے کے جا رہی ہوتی ہیں تو رستے میں جو ہے میں اپنے جس کالج میں پڑھتی ہوں میں ان کالجز کی لڑکیوں کو دیکھتی ہوں اور میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ سب مجھے پہچان لیں گی، میری اس حالت کو دیکھ کے مجھ پہ ہنسیں گی، اور کیونکہ میں بہت بری حالت میں ہوتی ہوں اور یہ سب مجھ سے آگے نکل جائیں گی، میں یہ سوچتی ہوں۔ اس کے بعد جو ہے میری نانی ماں مجھے جوتا دلانے کے لیے لے کے جاتی ہیں، اور جہاں وہ مجھے جوتا دلانے کے لیے لے کے جاتی ہیں وہاں پہ میرے ناپ کا کوئی جوتا نہیں ہوتا، صرف 3 جوتے ہوتے ہیں، اور وہ جوتے بھی مجھے پورے نہیں آتے، اور میں کنٹینیوسلی اس خواب میں رو رہی ہوتی ہوں۔ تو میری نانی اماں جو مجھے کہتی ہیں کہ اب بس یہی لے لو، اس جیسا بھی ہے یہی والا رکھ لو۔ تو مجھے اس خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ السلام علیکم جی، میں حفظہ بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں پاک پتن شریف گئی ہوں، صبح فجر کا ٹائم ہے، میں نے وہاں نماز پڑھی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد میں نے وہاں ذکر کرا ہے، اللہ کا وہاں ذکر ہو رہا ہے، اور ذکر ان کے اندر یعنی کہ جیسے قبر مبارک ہے روضہ شریف وہاں ہو رہا ہے، پر وہاں تو خیر لیڈیز کا الاؤ نہیں ہے جانا، پر میں نے اپنے آپ کو خواب میں یہی دیکھا ہے۔ ذکر ختم ہوا ہے تو میں باہر آئی ہوں تو میں نے سامنے سے دیکھا ہے کہ کوئی بزرگ آ رہے ہیں، وہ میرے پاس آ کر رکے ہیں، انہوں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا ہے اور انہوں نے میرے کو کچھ شاپر دیا، شاپر کے اندر لنگر ہے، بس وہ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں انہیں دیکھ رہی ہوں، اور وہ سیم بابا جی کی طرح لگ رہے ہیں کیونکہ ان کی پکس جو ہے میرے روم میں لگی ہوئی ہے، اور وہاں پر مزار شریف میں لوگ ہیں پر لوگ نظر نہیں آ رہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھی یہ ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈڈ ہمارے پاس خواب آئے تھے، بہت سارے ہیں، ہم اسے سلیکٹ کرتے ہیں، اسکوٹنی کرتے ہیں، پھر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بہرحال ان سب کو بارے میں بتائیں گے کیا کہتے ہیں، ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ جی شامل کرتے ہیں کالرز کو۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میں گوہار سے بول رہی ہوں۔ جی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ جی بھائی، خواب میں نے دیکھا ہے کہ یہ کافی دیر پہلے نا کہ جی آسمان پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے بادلوں سے، اور درویش شریف بھی لکھا ہوا ہے، میں سبحان اللہ پڑھ رہی ہوں۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے میری اور بہن۔ ایک دوسرا جی یہ دوسرا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اپنے بھائی کو خواب میں دیکھا ہے نا کہ میرا بھائی باہر سے آیا تو اس کے اوپر خلاظت اور گند وغیرہ لگا ہوا ہے نا۔ اچھا۔ تو میں اس کو کہہ رہی ہوں کہ میں بہت زیادہ غصے میں ہوں نا، تو پتہ نہیں میں کہہ رہی ہوں کہ کس نے یہ اس کے اوپر ڈالا ہے، پھر میں اپنے بھائی کو کہہ رہی ہوں کہ اچھا میں جو پانی چڑھاتی ہوں تم مجھ سے نہا لو، تو اس کے بارے میں بھائی آپ کے کیا کرتے ہیں؟ یہ بھائی میرے یہ ہول سیل کا کام کرتی ہیں۔ ہول سیل کا کام کچھ پریشان رہتے ہیں؟ کوئی پریشانی رہتی ہے بھائی کے حوالے سے؟ جی پریشانی تو بہت ہے۔ چلے اللہ تعالیٰ پریشانی آپ کی ختم فرمائے، ہم دعا کرتے ہیں۔ جی ایک اور نیکسٹ اور کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام۔ میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں سلیم خان بات کر رہا ہوں لنڈی کوتل سے۔ جی سلیم بھائی اپنا خواب بیان کیجیے گا۔ سر جی خواب میری بیٹی نے دیکھا ہے، وہ بیٹی میرے مدرسے میں پڑھتی بھی ہے، 3 درجے کی طالبہ ہے ماشاءاللہ۔ جی تو اس نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں رستے میں جا رہی ہوتی ہوں اور رستے میں ایک مزار آ جاتا ہے، ایک بزرگ کا مزار، تو میرے ساتھ وہ کہتی ہے کہ اس کی دوسری بہن بھی ہوتی، کہتے ہیں کہ میں اندر چلی جاتی ہوں تو میں درود شریف اور یہ ذکر اذکار شروع کرتی ہوں، تو اتنے میں یہ جو صاحب مزار ہوتا ہے تو یہ غلاف کے نیچے سے مطلب سانس لے رہا ہوتا ہے۔ دوسری بہن سے کہتی ہوں کہ وہ یہ تو زندہ ہے، تو کہتا ہے کہ اتنے میں وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، اور وہ تقریباً 8-10 سالہ بچہ ہوتا ہے، اور وہ مجھ سے کہتا ہے کہ ہاں ادھر آیا کرو، جب بھی کوئی ضرورت آپ کا ہو تو ادھر آیا کرو، یہاں پہ آپ کی سب مراد پوری ہو جائے گی۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اچھا اور جی بولیں۔ ایک ہماری رشتہ دار ہے، خاتون ہے، اس نے دیکھا ہے کہ وہ ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ایک رشتہ دار عورت اور اس عورت کا شوہر ہوتا ہے، تو کہتی ہے کہ ہم ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ رہے ہوتے ہیں، اور اس پہاڑ میں بہت خوبصورت جو ہے نا سفید پانی کے چشمے ہوتے ہیں اور یہ باغات اور نہریں ہوتے ہیں، اور بس ہم چڑھ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہمارا علاقہ بھی پہاڑی ہے نا، تو اس نے یہ خواب دیکھا ہے۔ کوئی پریشانی تو نہیں ہے ان کو؟ سلیم بھائی ان کو کوئی پریشانی جنہوں نے خواب بیان کیا ہے؟
اس کی کوئی اتنی خاص پریشانی تو نہیں، لیکن اس کی اس کا ایک دیور ہے، وہ قید میں ہے باہر ملک میں. ٹھیک ہے، چلے اللہ تعالیٰ خیر کرے. ٹھیک ہے سلیم بھائی، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ لنڈی کوتل سے شامل ہوئے. اب چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف، پوچھتے ہیں خواب کیا کہتے ہیں. جی مفتی صاحب. جی، کراچی سے سمیرہ بہن نے پوچھا کہ انہوں نے خواب میں جوتے دیکھے جو موتی نگوں والے ہوتے ہیں، اور ایسا ماحول دیکھا جیسے ایک شادی کا ماحول ہوتا ہے. دیکھیں اگر میری یہ بہن انمیرڈ ہے اور انہوں نے یہ خواب دیکھا ہے تو انشاءاللہ جو ہے ان کا اچھی طریقے سے اچھی جگہ رشتہ ہونے کا امکان موجود ہے. خواب یہ بتا رہا ہے، اور یہ نمازوں کی پابندی کریں. یا لطیف یا اللہ فجر اور عصر کی نماز کے بعد 33 مرتبہ پڑھنے والا ختم درود شریف کے ساتھ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کرم فرمائے گا. صفیہ بہن نے کراچی سے پوچھا کہ رات کو کچھ مہمان انہوں نے خواب میں دیکھا کہ آئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، باہر شور کی آواز آتی ہے، باہر جاتی ہے تو مرحومہ پھپھی ہوتی ہیں اور وہ منع کرتی ہیں کیونکہ وہاں یعنی تارے وغیرہ بکھری ہوئی ہوتی ہیں، منتشر ہوتی ہیں، تو مرحومہ پھپھی منع بھی کرتی ہیں کہ یہ فلاں جگہ سنبھالیں ان کو. تو ایک بچہ جو ہے وہ دور ہوتا ہے لیکن اس کو کرنٹ لگ جاتا ہے. یہ خواب یعنی تھوڑا سا عجیب خواب ہے. ان کے گھر میں اگر بچے وغیرہ ہیں اور وہ باہر کھیلنے کے لیے جاتے ہیں اور تھوڑا سا ان کو آزادی دی ہوئی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ تھوڑا سا کھیلنے دیں ضرور، لیکن ان کے جو جہاں پر جا کر کھیلتے ہیں تو ذرا نظر ماریں کہ ساتھ کون کھیل رہا ہے کیا نہیں. ایسا نہ ہو کہ آپ کے بچوں کی جو پرورش آپ اچھے انداز میں کر رہی ہوں لیکن وہ باہر جا کر بگڑنے کا خدشہ ہو، تو تھوڑا سا اس بات کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے. اور اگر گھر میں بچے وغیرہ اس طرح نہیں ہیں یا کہیں اور رہتے ہیں تو پھر اس صورت میں اللہ کی راہ میں صدقہ وغیرہ دیں. کوئی پریشانی وغیرہ ہلکی پھلکی اس طرح آ سکتی ہے. زیادہ اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ خواب میں آپ نے دیکھا کہ فلاں مر گیا تو وہ مرے گا، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو پریشانیوں سے محفوظ و مامون فرمائے. کوہاڑ سے بہن نے یہ پوچھا کہ اکثر یہی خواب دیکھتی ہیں کہ خواب میں ڈرتی بہت ہیں اور خواب میں جو ہے وہ تلاوت کرتی ہیں، کوئی تنگ تاریک جگہ ہے، راستہ نہیں ملتا، اور پھر یہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتی ہیں تو راستہ کھل جاتا ہے. تو دیکھیں اگر حقیقت میں یہ بہت پریشان رہتی ہیں تو پھر خواب بھی ایسے ہی پریشان کن ہوتے ہیں، اس میں کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر حقیقت میں یہ خود بھی تھوڑا سا مطلب اپنے اوپر یعنی کوئی سچویشن ایسی پیدا ہوتی ہے کہ یہ تھوڑا سا ڈر جاتی ہیں تو پھر خواب بھی ایسی صورت میں ایسے ہی نظر آتے ہیں کہ کوئی ایسی سچویشن پیدا ہوتی ہے، ایسے حالات کے بندہ ڈر جائے. تو جو حقیقت میں آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ خواب میں دیکھ رہی ہیں، تو اس میں زیادہ یعنی مشکل میں آنے کی ضرورت نہیں، زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرا یہ دیکھا کہ تنگ جگہ ہوتی ہے لیکن سرکار غوث پاک کا نام لیتی ہے تو جگہ کھل جاتی ہے. تو یہ تنگ جگہ جو آپ دیکھتی ہیں تو یہ آپ کی سوچیں ہیں، کیونکہ سوچیں گے آپ جتنا تو بالآخر وہ سوچیں کہیں نہ کہیں جا کر تو بند ہو جائیں گی نا. تو یہ آپ کو خواب میں دکھائی دے رہا ہے، لیکن آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ تھوڑا سا اپنی سوچوں کو وسیع کریں، تھوڑا سا عملی زندگی میں آئیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی مشکل ہے، پریشانی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے صدقے اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام الاولیاء ہے، تو ان کے صدقے میں کیسے مشکلات دور نہیں ہوں گی. تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے ان پیاروں کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بند راستے کھولتا ہے، مشکلات کو دور فرماتا ہے. پھر اس کے بعد مہرین بہن نے کراچی سے پوچھا کہ بعد فجر انہوں نے یہ خواب دیکھا کہ بڑا ہاتھ ان کی طرف آیا، بڑی فنگر سے، اور لگتا ہے کہ یعنی ملک الموت علیہ السلام تشریف لائے ہیں. اور پھر یہ کچھ پڑھتی ہیں اور ہاتھ ان کی طرف آ رہا ہوتا ہے تو یہ جھٹکنے کی کوشش کرتی ہے اور اٹھ جاتی ہیں. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ اگر ہر وقت اس طرح یہ خیال رہتا ہے کہ میں بیمار نہ ہو جاؤں، کیونکہ بعض لوگوں کو ایسے وسوسے آتے ہیں میں مر نہ جاؤں، میں یہ نہ ہو جاؤں، میں وہ نہ ہو جاؤں. اچھا جی، ملک الموت کیسے ہوتے ہیں، کیا موت کی سچویشن کیا ہوتی ہے، یہ انسان کو یاد تو کرنا چاہیے، لیکن بجائے اس کو اپنے اوپر سوار کرنے کے بندہ نیکیوں کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کی طرف آئے. اگر ایسی سچویشن ہے تو کوئی خواب کی تعبیر نہیں ہے. اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ تھوڑا سا دین کی طرف آئیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی طرف آئیں. اور یاد رکھیں کہ یہ زندگی جسے ہم ایک مطلب کہنے کو تو یہ فانی زندگی ہے، لیکن انسان اس میں اتنا منہمک ہو جاتا ہے اور اتنا سب کچھ کرنے کی کوشش کرتا ہے گویا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی زندگی ہے، تو یہ فانی زندگی ہے. وما هذه الحیات الدنیا الا لعب لہو ولعب، یہ کھیل کود اور تماشا ہے. اصل زندگی وہ آخرت کی زندگی ہے، تو اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی چاہیے. نسیم بہن نے کراچی سے پوچھا کہ گھر ہے، زینہ ہے، لیکن اتر نہیں پاتی. پھر ایک عالم دین وائٹ کپڑے لے کر آتے ہیں تو پھر انہیں راستہ مل جاتا ہے. کچھ پریشانی میں ہے
لیکن تھوڑا سا پریشانی کو اپنے اوپر سوار نہ کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راستے کھولے گا. نمازوں کی پابندی کیجیے. اللہ رب العالمین آپ کو صبر جمیل کی توفیق نصیب فرمائے. کاشف نے سرگودا سے پوچھا کہ اکثر خواب میں آرمی میں جاتے ہیں, شہید ہو جاتے ہیں, اور ان کی بہن بھی اکثر اس طرح خواب دیکھتی ہیں. اگر جانے کا بہت زیادہ شوق ہے تو پھر اس خواب کی تعبیر نہیں ہے. اگر شوق ہے, ایک نارملی ہے, اور آپ جا نہیں پا رہے, تو آپ تھوڑی سی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے کوئی کسی معاملے میں بھی بڑا کام لے گا, جو ایسا بڑا کام ہوگا جس میں انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کو نام بھی عطا فرمائے گا. پھر اس کے بعد جو ہے وہ خواب میں چکوال سے بہن نے پوچھا کہ خواب اپنے شوہر مرحوم کو دیکھتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس کیوں نہیں آتے. تو اس پہ کوئی گھبرائے نہیں. ظاہر ہے کہ ایک آپ کے دل میں ان کی محبت, ساری چیزیں ہیں, بندہ یاد بھی کرتا ہے, تو یہ یادیں ہیں, اور اس میں کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں کہ وہ مجھے بلا رہے ہیں کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ ان کو اصالِ ثواب زیادہ سے زیادہ کیا کریں. زمین پھٹ گئی, کچھ عورتوں کو دیکھا. پھر ایک عورت کہتی کہ نکالو, عورتیں نکل جاتی تو نیچے ایک آنکھ ان کو نظر آتی ہے. یہ کسی معاملے میں کسی خوف میں مبتلا ہیں, یا ڈر رہی ہیں, یا کسی خدا نہ خواستہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندے کا وضو ہے, پتہ نہیں وضو ہے یا نہیں ہے میرا, اچھا ہاتھ دھو کر آیا, پتہ نہیں ہاتھ دھوئے یا نہیں ہے, دوبارہ دھو لیں. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے کہ وہ یعنی کھانا کھانے کے لیے 10 مرتبہ ہاتھ دھو رہے ہیں. کیا وہ پتہ نہیں کیا یار, کچھ شک ہو رہا ہے. اگر ایسی سچویشن آپ کے ساتھ ہے تو اس خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہے. تھوڑا سا ضرور پاکی کا وہ کریں, لیکن اتنا زیادہ اپنے اوپر مسلط نہ کریں. اور اللہ رب العالمین نے, اس کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ان معاملات میں فلیکسیبلٹی بھی ہمیں عطا فرمائی ہے. پھر ثقلین نے اسلام آباد سے پوچھا کہ والد نے دیکھا کہ والد مرحوم ہیں, کچھ تھیلی میں, بلکہ والد ہیں ماشاءاللہ حیات ہیں, کچھ تھیلی میں لے کر جا رہے ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا ہے, چاند سورج ستارے. ان کے والد صاحب یا کوئی بھی ان کے خاندان میں جو اپنی فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, کوئی اپرچونٹی آنے والی ہے, اللہ رب العالمین ان کو عطا فرمائے گا, اور ان کو اویل کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے, اور ان نعمتوں کی قدر کرنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے. کوہاٹ سے میں نے پوچھا کہ آسمان پر آیت الکرسی, درود شریف ہیں, اور یہ دعائیں کر رہی ہیں, کوئی انشاءاللہ دعا ان کی قبول ہوگی. اور دوسرا یہ کہ آیت الکرسی, درود شریف آسمان پر ہے نا, تو بات وہی ہے کہ سب سے اعلیٰ اللہ رب العالمین ہے, اور اس کے مخلوق میں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. بس ان کی اطاعت کریں اور میرے آقا علیہ السلام کی فرما برداری کریں, انشاءاللہ بیڑا پار ہے. پھر اس کے بعد کہتے ہیں بھائی باہر سے آیا تو غلاظت لگی ہوئی ہے, تو یہ بتا رہی ہیں کہ وہ کام کرتے ہیں. اگر بہت پریشان ہیں تو اس خواب کی تعبیر نہیں, غلاظت سے مراد پہ وہی پریشانی ہے. اگر اتنے زیادہ نہیں ہیں تو اپنے کام میں یا اپنے معاملات میں, سراؤنڈنگ میں خیال کریں کہ کسی کی وجہ سے آپ پر کوئی کیچڑ نہ اچھلے. میری بات آپ سمجھ رہے ہوں گے, اللہ رب العالمین آپ کو محفوظ فرمائے. سلیم خان صاحب نے لنڈی کوتل سے یہ پوچھا ان کی بیٹی کے حوالے سے, یہ بہت پیارا خواب ہے, لیکن اتنا بتاؤں کہ خاتون کے لیے کسی مزار پر جانا جائز نہیں ہے. میری باتوں سے کوئی یہ مطلب نہ لے کہ خواتین وہاں جائیں. یہ بہت پیارا خواب ہے کہ خواتین اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہے وہ اس بزرگ کے وسیلے سے انشاءاللہ دعا کریں گی, اللہ رب العالمین ضرور قبول فرمائے گا. اور ان کی جو بیٹی ہے وہ جو پڑھ رہی ہیں, دینی تعلیم حاصل کر رہی ہیں, اس میں آگے بڑھیں, اللہ رب العالمین ان کو کوئی مقام عطا فرمائے گا. پھر کہتے ہیں کہ رشتہ دار خاتون ہیں, ایک عورت ہے, اس کا شوہر جو ہے پہاڑ پر جاتے, خوبصورت باغ ہے, صاف پانی ہے, کچھ پریشانیاں اس وقت ہیں یا ذہن پریشان ہے, لیکن عنقریب انشاءاللہ یہ دور ہونے والی ہیں. ویڈیوز پر آ جائیں. بہن نے والدہ مرحومہ کے حوالے سے گلے لگاتی ہیں, وہ پوچھتی ہیں آپ کہاں ہیں, پھر برف باری اور شادی میں جا رہی ہیں کہ یہ مناظر دیکھیں, یہ تھوڑی پریشان ہیں اور اپنی والدہ کو زیادہ یاد کر رہی ہیں, تو اس لیے یہ خواب دیکھ رہی ہیں. بہرحال والدوں کو اصالِ ثواب کریں, کوئی مسئلہ اس میں نظر نہیں آ رہا. انم بہن نے کراچی سے پوچھا کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے کچھ سفید لباس میں ہیں, مٹی کا ڈھیر, پھر وہ حجر اسود کے حوالے سے. یہ بڑا پیارا خواب ہے آپ کے لیے, لیکن اتنا ضرور عرض کروں گا کہ جو مٹی کا عام ڈھیر ہے نا, اس پہ انگلی لگائی تو حجر اسود نظر آیا, اور آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. تو ایک تو وہاں جا کر حجر اسود کو چومنا یہ بھی کار ثواب ہے, بہت بڑا ثواب ہے, گناہوں کو یہ ابزرو کرتا ہے نا. لیکن کچھ نیکیاں ایسی بھی ہیں خاص طور پر خدمت کے حوالے سے کہ بندہ وہ اختیار کرے, تو اللہ رب العالمین سے کوئی بعید نہیں کہ اس سے زیادہ ثواب عطا فرمائے. تو آپ تھوڑا سا نیکیوں کی طرف بھی آئیں, ماشاءاللہ بہت اچھا خواب ہے. اور صدر نے ملتان سے پوچھا کہ شادی ہو رہی ہے, وہ پورا ایک کزن سے جو یعنی آلریڈی میرڈ ہیں, اور دوسرا خواب جو ہے جوتے کے حوالے سے دیکھا. کوئی شادی کے سلسلے میں ان کی پریشانی ہے, یا رشتے کے سلسلے میں ان کو یا ان کے حوالے سے کسی کو یعنی گھر میں کسی کو پریشانی ہے. تو دوسری بات یہ کہ بہت زیادہ جن کے رشتے کی پریشانی
وہ بہت زیادہ چوزی ہیں کہ یہ ایسا ہو ایسا نہ ہو. تو ان معاملات میں اگر جائیں گے تو یہ لیٹ ہوتا رہے گا. یہ کہ جب کوئی رشتہ اس طرح آئے جو نارمل ہو, اچھا ہو, تو پھر کرنے میں دیر نہ لگائیں. اور آخری بالکل ویڈیو ہے کہ حفظہ میں نے کراچی سے پوچھا, پاک پتن شریف گئی, پورا خواب یہ بتایا. اللہ رب العالمین نے اس کی بڑی برکتیں عطا فرمائی ہیں, اور بالخصوص پاک پتن شریف تو بابا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے وسیلے سے ضرور دعائیں مقبول ہوتی ہیں. میں پھر کہوں گا لیکن وہاں نہ جائیں, آپ گھر بیٹھے ان کے وسیلے سے دعا کریں. دوسری بات یہ ہے کہ تصویر جو ہے, چاہے وہ آپ جتنی